المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلی کلاس میں ہم نے العرش والکرسی کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں والعرش والکرسی حق، عرش اور کرسی حق ہے، جس پہ ہم نے پچھلی کلاس میں بات کی۔ وَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْعَرْشِ وَمَا دُونَهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عرش اور عرش کے سوا جو کچھ ہے اس سے مستغنی ہے، غنی ہے، بے نیاز ہے، اللہ ان چیزوں کے محتاج نہیں ہے۔ اور محیط بکل شیء، اور اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہر چیز کو ہر جہت سے اور ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھیرا ہے، اس کا احاطہ کیا ہے، تو اللہ محیط ہے۔ وفوقہ، اور اللہ ہر چیز کے اوپر ہے۔ کچھ نسخوں میں یہاں پہ واو نہیں ہے بلکہ فوقہ ہے، محیط بکل شیء فوقہ، تو وہاں پہ فوقہ کے معنی آئیں گے فوق العرش، وہ بھی صحیح بات ہے۔ اگر ہم کہیں گے وفوقہ تو اس کا مطلب ہے فوق کل شیء، ہر چیز کے اوپر۔ بعض نسخوں میں واو محذوف ہے اور بعض میں واو ہے، تو بہرحال اور بہر صورت اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے فوقیت کا اس بات ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ ہر چیز کے اوپر ہے، اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر اعتبار سے ہر جہت سے اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر ہے، فوق۔ وَقَدْ أَعْجَزَ عَنِ الْإِحَاطَةِ خَلْقَهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کو عاجز بنایا ہے، اس چیز سے عاجز کیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احاطہ کر سکے، ٹھیک ہے۔ تو پچھلی کلاس میں ہم نے دیکھا تھا عرش کے بارے میں جو احادیث میں آیا ہے، یا کرسی کے بارے میں جو کچھ کتابوں میں آیا ہے۔ اس کے بعد جو یہ جملہ ہے یہ بڑا اہم ہے، وَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْعَرْشِ وَمَا دُونَهُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے عرش سے اور عرش کے علاوہ جو کچھ بھی ہے۔ تو اس کے بارے میں امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے بڑا خوبصورت کلام فرمایا ہے، فرماتے ہیں وَإِنَّمَا قَالَ الشَّيْخُ رحمہ اللہ هَذَا الْكَلَامُ هُنَا، فرماتے ہیں شیخ نے، یہاں پہ شیخ سے کون مراد ہے؟ امام الطحاوی رحمہ اللہ۔ تو فرماتے ہیں کہ امام الطحاوی رحمہ اللہ نے یہ بات یعنی وَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْعَرْشِ وَمَا دُونَهُ یہاں پہ اس لیے کہا ہے لِأَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ الْعَرْشَ وَالْكُرْسِيَّ، کیونکہ جب انہوں نے عرش اور کرسی کا ذکر کیا، ذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ غِنَاهُ سُبْحَانَهُ عَنِ الْعَرْشِ وَمَا دُونَ الْعَرْشِ، تو اس کے ساتھ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ امام الطحاوی رحمہ اللہ نے عرش اور عرش سے نیچے یا عرش کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غنی اور بے نیاز ہونا اس پہ بات کی ہے۔ اس لیے بات کی ہے لِيُبَيِّنَ، تاکہ وہ اس چیز کو بیان کرے، اس کی وضاحت کرے، أَنَّ خَلْقَهُ لِلْعَرْشِ، کہ اللہ کا عرش کو بنانا، وَاسْتِوَاءَهُ عَلَيْهِ، اور اس پہ مستوی ہونا، كَمَا يَلِيقُ بِجَلَالِهِ لَيْسَ لِحَاجَتِهِ إِلَيْهِ۔ تو یہ اہم نقطہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کو بنایا، کرسی کو بنایا، تو ان کو اللہ نے اس لیے نہیں بنایا اور اس پہ پھر اللہ مستوی ہوا، ٹھیک ہے، جیسا کہ اللہ کے شایع نشان ہے عرش پہ مستوی ہونا، تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ عرش کا محتاج ہے یا اللہ عرش کا محتاج تھا، نہیں، بلکہ لہو فی ذالک حکمت اقتضتہ، بلکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے جس نے اس کا تقاضا کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک عقلی نقطہ انہوں نے اٹھایا ہے، فرماتے ہیں وَقَوْنُ الْعَالِ فَوْقًا لِلسَّافِلِ، فرماتے ہیں یہ دو چیزیں، ایک تو عالی ہے جو اوپر ہے، دوسرا سافل ہے جو نیچے ہے، اوپر اور نیچے۔ فرماتے ہیں وَقَوْنُ الْعَالِ فَوْقًا لِلسَّافِلِ، عالی کا یعنی جو اوپر ہوتا ہے اور سافل،
आली का साफिल के ऊपर होना ला यल्ज़मु अन यकून साफिलु हावियन लिल आली, इसका मतलब ये नहीं है कि जो नीचे वाला होगा इसने ऊपर वाले को हावी होगा, उसको उसका इहाता किए हुए होगा, ये लाजिम नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो किसी चीज़ के ऊपर है वो नीचे वाली चीज़ ने ऊपर वाली चीज़ को उसका इहाता किया है, उसको हावी है, ये ज़रूरी मुहीतम बिही या उसका इहाता किए हुए है, ये भी ज़रूरी नहीं है। हामिलन ला या उसको उठाए हुए है, ये भी ज़रूरी। वला अन यकून अल आला मुफ्तकिरन इलैहि, और ना ये भी लाजिम आता है इससे कि जो आला है वो असफल का मोहताज हो। इनमें से कोई चीज़ इससे साबित नहीं होती है। तो इमाम साहब फरमाते हैं फंजुर इला समा, फरमाते हैं इसकी दलील के तौर पे आसमान की तरफ देखो। आसमान कहाँ है? आसमान ऊपर है और ज़मीन नीचे है, ठीक है। कैफा हिया फौक़ल अर्ज़ वलैसत मुफ्तकिरतन इलैहा, है ना। आसमान तो ज़मीन के ऊपर है, लेकिन क्या हम में से कोई शख्स ये बात कहेगा कि आसमान ज़मीन का मोहताज है, या ज़मीन आसमान का इहाता किए हुए है, या ज़मीन आसमान को उठाए हुए है? तो इनमें से कोई बात नहीं। तो ये मिसाल है, ये तो मखलूक़ात के बारे में है। तो अल्लाह तबारक व तआला की शान तो बहुत बुलंद है। यानी कहने का मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला अगर जहते उलू में है, फ़ौक़ है, फ़ौक़िया उसके लिए साबित है, उसका मतलब ये नहीं कि अर्श उसका इहाता किए हुए है या अर्श नहीं अल्लाह को उठाए हुए है, तो ये सही, ऐसा समझना सही नहीं है। तो साथ में फरमाते हैं इमाम साहब, फरमाते हैं फ़र्रब्बु तआला अअज़मु शअनन व अजल्लु मिन अन यल्ज़म मिन उलूविही ज़ालिक। फरमाते ये तो मखलूक़ात की बात है, अल्लाह तबारक व तआला तो बहुत ही उसकी शान बहुत अजीम है, बहुत ही जलीलुल क़द्र है वो, इससे कि उसके उलू के, उसकी बुलंदी के सिलसिले में ये चीज़ें लाजिम आए, जबकि ये बाज़ मखलूक़ात के लिए भी लाजिम नहीं आती हैं। तो अल्लाह तो इससे बहुत ही आला व अरफ़ा है। बल लवाज़िमु उलूविही मिन ख़साइसिही, ये अहम बात है कि अल्लाह तबारक व तआला के उलू से जो चीज़ लाजिम आती है वो उसके खसाइस में से है, उसमें उसका कोई शरीक नहीं है। वहिया, उसके बाद बड़ा अहम नुक्ता उन्होंने उठाया है, फरमाते हैं वहिया हमलुहु बिक़ुदरतिही लिस्साफ़िल व फ़क़्रुस्साफ़िल व ग़िनाहु व सुब्हानहु अनिस्साफ़िल। फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत से ही इस अर्श को भी उठाया है। समझे आप? अर्श, जो अर्श पे अल्लाह मुस्तवी है, मैंने कहा किसी कैफियत हमें मालूम, किसी के जहन में ये बात ना आए कि अर्श ने ही अल्लाह को उठाया है नौज़ुबिल्लाह, या अर्श अल्लाह का इहाता किए हुए है, या अल्लाह अर्श का मोहताज है नौज़ुबिल्लाह, नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने ही अर्श को उठाया है, ठीक है। वह फ़क़्रुस्साफ़िल, और जो ये अर्श है ये भी अल्लाह का ही मोहताज है। वह ग़िनाहु हुवा सुब्हानहु अनिस्साफ़िल, और अल्लाह तबारक व तआला गनी है इससे जो नीचे है, यानी अर्श। व इहाततुहु अज़्ज़ा व जल्ल भी, और अल्लाह तबारक व तआला ने इसका इहाता किया है। तो इमाम इब्नुल क़य्यिम रहिमहुल्लाह, उनकी बड़ी प्यारी किताब है अल-वाबिलुस सय्यिब, उसका नाम है अल-वाबिलुस सय्यिब मिनल कलिमित तय्यिब। वो ज़िक्र व अज़कार पे बड़ी प्यारी किताब है, वो बहुत ही उम्दा किताब है। तो उसमें वो लिखते हैं, इमाम इब्नुल क़य्यिम रहिमहुल्लाह लिखते हैं कि बाज़ सलफ़ से ये साबित है, बाज़ सलफ़ से ये कौल मनकूल है, और इमाम इब्नु तैमिया की जानिब उन्होंने इस बात को मनकूल किया है। कहते हैं कि मैंने इमाम इब्न तैमिया से सुना कि इमाम इब्न तैमिया ने ऐसा कहा कि बाज़ सलफ़ से ये बात मनकूल है कि हामिलीन अर्श जो हैं, हामिलीन अर्श वो अर्श को उठाने से कासिर थे। जब अल्लाह ने उनसे कहा कि अर्श को उठाओ तो वो उसको नहीं उठा पाए, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे कहा पढ़ो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो जो ही उन्होंने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द किया तो अर्श खुद उठा। तो इमाम इब्नुल क़य्यिम साहब फरमाते हैं रहिमहुल्लाह, फरमाते हैं बस ये ना समझो कि अल्लाह को अर्श उठाए हुए है और मलाइका नहीं, बल्कि अल्लाह अर्श पे मुस्तवी है, उसकी शान के जैसे शाया निशान है, और अल्लाह अर्श और हामिलीन अर्श को उठाए हुए हैं, सब उसी के मोहताज हैं। अब अल्लाह अर्श पे क्यों मुस्तवी है, वो उसकी हिकमत है, वो उसकी मर्जी है, ठीक है। फ़हुव फ़ौक़ल अर्श मा हमलिही बिक़ुदरतिही लिल अर्श व हमलतिही। फरमाते हैं अल्लाह अर्श के ऊपर है और उसने अपनी कुदरत से अर्श और अर्श के उठाने वालों को भी उठाया है। उठाने वाला अल्लाह है। व ग़िनाहु अनिल अर्श, वो खुद क्या है, अर्श से बेनियाज। व फ़क़्रुल अर्श इलैहि, और अर्श उसी का मोहताज है। व इहाततुहु बिल अर्श, और उसी ने अर्श का इहाता किए हुए है। व अदम इहाततिल अर्श भी, अर्श ने अल्लाह का इहाता नहीं किया है। व हस्रुहु लिल अर्श, उसी ने अल्लाह ने अर्श का हस्र किया है, यानी उसको महसूर किया है, ठीक है। व अदम हस्रिल अर्श ला, अर्श ने अल्लाह को अल्लाह का हस्र नहीं किया है। व हादिहिल लवाज़िम मुनतफ़ियतुन अनिल मखलूक, ठीक है। तो मखलूक और खालिक के दरमियान इसमें फ़ुरूक़ काफ़ी है जिनको समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये इस जुमले पे जो इमाम तहावी ने फरमाया कि अल्लाह जो है वो ये अर्श और कुर्सी हक है, और उसके बाद फरमाया वह हुवा मुस्तग़निन अनिल अर्श वमा दूनहु, तो उसकी शरह बड़ी उम्दा इबारत में इमाम इब्न अबिल इज़्ज़ अल-हनफ़ी रहिमहुल्लाह ने बयान की है उसकी शरह। तो उसके बाद हमने देखिए
اس کے بعد یہ جملہ ہے والعرش والکرسی حق وهو مستغن عن العرش وما دونه، اس پہ ہم نے بات کی محیط بکل شیء وفوقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ہر چیز کے اوپر ہے. تو یہ جو محیط ہے تو یہ ہے احاطہ یحیط احاطہ، ٹھیک ہے، اور اس کا جو فاعل ہے وہ ہے محیط، مفعول ہے محاط. تو احاطہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. الاحاطۃ فی اللغۃ، لغت میں احاطہ کہتے ہیں الاتیان بالشیء من جمیع جہاتہ، کسی چیز کو لینا، کسی چیز کو پانا اس کی ہر جہات سے، اس کے جتنے بھی ڈائمینشنز ہیں، اس کے جتنے بھی پہلو ہیں، اس کے جتنے بھی جوانب و اطراف ہیں، ہر اعتبار سے کسی چیز کا احاطہ کرنا، اس کو گھیرنا، ٹھیک ہے، ہر اعتبار سے اس کو احاطہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ محیط ہے، محیط بکل شیء، ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ احاطہ کیے ہوئے، ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اعتبار سے، ہر جہت سے اور ہر جانب سے اس کا احاطہ کیا ہے. کوئی بھی چیز اور کسی بھی چیز کا کوئی بھی حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احاطہ سے باہر، جب ہم کہتے ہیں کوئی بھی چیز تو اس میں ہر چیز آ جاتی ہے، کیونکہ دو ہی چیزیں ہیں، یا تو خالق ہے یا مخلوق ہے. خالق صرف اللہ ہے، باقی مخلوق ہے، حتیٰ کہ عرش جیسی عظیم مخلوق وہ بھی مخلوق ہی ہے، کرسی، یہ سب مخلوق ہے. ہر چیز اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے. ٹھیک ہے، تو باقی کیا ہے؟ باقی اللہ جو خالق ہے. تو ہر چیز کا اللہ نے احاطہ کیا ہوا ہے، مائکرو سے لے کے میکرو لیول تک، ایٹم سے لے کے عرش تک، ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ احاطہ کیے ہوئے ہیں. تو یہ جو محیط کا لفظ ہے یہ قرآن میں کئی مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے. مثلا ایک تو مشہور آیت ہے جو اکثر ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، سورۃ البروج کی آیت ہے واللہ من ورائہم محیط، اللہ تو ہر طرف سے ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے. واللہ من ورائہم محیط، اللہ ہر طرف سے، ادھر سے ادھر سے، ہر اعتبار سے، ہر طرف سے اور ہر جانب سے اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے، ان کو گھیرے ہوئے ہیں. ایک جگہ اسی طرح سورہ انفال میں فرمایا واللہ بما یعملون محیط، ٹھیک ہے، اور جو تم کرتے ہو اللہ نے اس کا بھی احاطہ کیا ہے. دیکھیں ایک تو ہوتا ہے مخلوق، ایک ہے عباد، مخلوقات اللہ کی جو بندے ہیں اللہ کے، دوسرا ہے افعال العباد. ٹھیک ہے، بندوں کا بھی اللہ نے احاطہ کیا، ان کی ذوات کا، ان کی ذاتوں کا، ان کی صفات کا اور ان کے افعال کا بھی. بما واللہ بما یعملون، جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی احاطہ کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یا اسی طرح سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 12 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لتعلموا، تاکہ تم لوگ جانو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر، ہر چیز پہ قادر ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہے، کس اعتبار سے؟ علم کے اعتبار سے. یہ اہم بات ہے، ابھی اس کی وضاحت ہوگی. اگر آپ دیکھیں گے اس میں بھی علم کی طرف اشارہ ملتا ہے، واللہ بما یعملون محیط، یعنی اللہ تمہارے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے، علمی احاطہ، اس کو پتہ ہے جو تم کرتے ہو. اور یہاں پہ تو صراحتاً ہے وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ نے قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہے، کس اعتبار سے؟ علم کے اعتبار سے. تو اللہ محیط ہے علم کے اعتبار سے. تو اس کے بارے میں علماء بیان فرماتے ہیں، اس کو یہ بڑا اہم نقطہ ہے، کیونکہ یہاں پہ انسان گمراہی کا شکار بھی ہو سکتا ہے. تو شیخ عبد الرحمن ناصر البراق فرماتے ہیں ھذا الذی جاء فی القرآن الاحاطۃ العلمیہ، یہ جو احاطے کا ذکر آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، یہ کون سا احاطہ ہے؟ الاحاطۃ العلمیہ، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ یہ علمی گھیراؤ ہے، اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم کے اعتبار سے گھیرا ہے. ومعناها، اس کا معنی کیا ہے؟ انہ لا یخرج عن علمہ تعالی شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے کوئی بھی چیز باہر، معمولی سے معمولی ذرہ بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. فعلم اللہ محیط بکل شیء، اللہ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. فہو تعالی محیط بکل شیء علما و قدرتا. اب اس میں دوسرا اضافہ ہم نے کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے علم کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے اور القدرہ کے اعتبار سے، یعنی ہر چیز کو اللہ جانتا ہے اور ہر چیز پہ اللہ قادر ہے، کوئی بھی چیز اس کے علم سے یا اس کی قدرت سے باہر. اچھا، اس کے بعد شیخ براق فرماتے ہیں وَأَمَّا الْإِحَاطَةُ ذَاتِيَّةٌ، یہ ذات کے اعتبار سے ہے. دیکھیں یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. علم تو اللہ کی صفت ہے، اگر آپ کہیں گے یہ ذاتی احاطہ ہے، الذاتیہ، یعنی اللہ تبارک اپنی ذات کے اعتبار سے احاطہ کیے ہوئے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ بمعنی، اس معنی میں انہا کاحاطۃ الفلک بما فی، کہ اللہ ایک گول دائرہ ہے، نعوذ باللہ، اللہ کی جو ذات ہے وہ ایک گول دائرہ ہے اور باقی مخلوقات اس کے اندر ہے. فلا فرماتے اس کا مطلب
یہ نہیں ہے. اگر آپ یہ بات کہیں گے تو یہ تو بہت دور بات پہنچ جائے گی, پھر تو ہم اللہ کی ذات میں ہیں, ہے نا. اس سے وہ پینتھیزم کا وہ گمراہ نظریہ آئے گا کہ ہم اللہ کا ہی حصہ ہے, پھر ہے نا, پھر ہم اللہ میں ہیں. مطلب یہ بڑی جسارت ہے, بہت بڑی, حتیٰ کہ انسان کو کفر تک لے جا سکتی ہے. تو یہاں پہ جب آپ کہتے ہیں اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے, تو مراد یہ نہیں کہ اللہ کی ذات نے ہمارا احاطہ کیا ہوا ہے, نہیں, ٹھیک ہے. ہاں, تو مطلب کیا ہے اس کا, علمی اور قدرت کا احاطہ. فاللہ تعالی فوق کل شیء, مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر چیز کے اوپر ہے. ولیس فی ذاتہ شیء من مخلوقاتہ, اللہ کی ذات میں مخلوقات کا کچھ نہیں ہے, پھر تو کفر ہے یہ, ٹھیک ہے. پھر ہم مخلوق ہیں, ہم اللہ کی ذات کا حصہ ہیں, پھر اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں, نہیں. بل ہوا بائن من خلقی, اور یہ جو عقیدہ ہے یہ سلف کا عقیدہ ہے کہ اللہ مخلوقات سے بائن ہے, دور ہے, الگ ہے, یعنی مخلوقات کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی. مخلوقات الگ ہے, اللہ الگ ہے. بائن من خلقہ لیس فی ذاتہ شیء من مخلوقاتہ, اس کی ذات میں مخلوقات کا کوئی حصہ نہیں. ولا فی مخلوقاتہ شیء من ذاتہ, اور نہ مخلوقات میں اس کی ذات کا کوئی حصہ ہے. اگر آپ دیکھیں گے اس سے گمراہی کے دونوں نظریں ٹوٹ جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات کا حصہ ہے, جس سے وہ وحدت الوجود کا کفریہ ورژن ہمارے سامنے آیا, ٹھیک ہے, کیونکہ وحدت الوجود کی مختلف تعبیرات ہیں. تو کفریہ ورژن یہ ہے کہ ہم اللہ کا حصہ ہیں وغیرہ. دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ مخلوقات اللہ کا حصہ یا اللہ مخلوقات کا حصہ ہے, پھر وہ اللہ وہ اوتار کی صورت میں آیا, تو اس سے ہر کفری نظری کی سے جڑ کٹ جاتی ہے, ٹھیک ہے. نہ تو وہ ہے نہ تو یہ ہے. تو یہ شیخ عبد الرحمن البراق فرماتے ہیں. تو اسی بات کو امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے. فرماتے ہیں لیس المراد من احاطتہ بخلقہ انہ کالفلک, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایک دائرے کی طرح ہے اللہ تبارک و تعالی. وان المخلوقات داخل ذاتہ المقدسہ, اور اس کا یہ مطلب ہے کہ مخلوقات جو ہے وہ اللہ کی ذات کے اندر داخل ہے, نہیں. یہ بات تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرا, اللہ تو بہت بلند ہے اس طرح کی بات سے, بہت بلند. وانما المراد, اس سے مراد کیا ہے, احاطۃ عظمت, عظمت, اپنی عظمت کے اعتبار سے اس نے احاطہ کیا ہے. وسعت, اپنی وسعت کے اعتبار سے. وعلم وقدرت, اور اپنے علم اور اپنی قدرت کے اعتبار سے, یعنی صفات کے اعتبار سے اللہ نے احاطہ کیا, نہ کہ ذات کے اعتبار سے. وانها بالنسبة الى عظمته کالخردلہ, اور یہ ساری جو مخلوقات ہے, یہ کائنات, یہ اللہ کے سامنے رائی کے دانے کی طرح ہے, رائی کے دانے کی طرح. کما روی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ قال, جس طرح سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا, ما السماوات السبع والارضون السبع وما فیہن وما بینہما, فرمایا 7 آسمان اور 7 زمینیں اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے. فی ید الرحمن الا کخردلۃ فی ید احدکم, یہ ایک رائی کے دانے کی طرح ہے, جس طرح یعنی جس طرح تمہارے ہاتھ میں رائی کا ایک دانہ ہوتا ہے, اسی طرح رائی کا کے دانہ جس طرح تمہارے ہاتھ میں ہوتا ہے, اسی طرح یہ ساری کائنات, آسمان زمین جو کچھ ان کے درمیان ہے, اللہ کے سامنے سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ایک رائی کے دانے کی طرح ہے, ٹھیک ہے. تو یہ امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے بات فرمائی ہے. تو یہ جو اچھا, اب اس کے علاوہ جو باقی علماء ہیں, اب آپ کہیں گے نہیں جی شیخ براق جو تھے یہ تو سلفی عالم ہیں, امام ابن ابی العز الحنفی یہ بھی سلفی عالم ہے. تو آپ دیکھیں جو دیگر جو اہل سنت کے جو دیگر علماء ہیں, دیگر مکاتب فکر کے جو علماء ہیں, ان میں بڑے مشہور عالم ہیں شیخ عبد الغنی المیدانی الحنفی, یہ ماتریدی ہیں. تو ان کی جو شرح عقیدہ طحاویہ کی دیکھیں یہ کیا لکھتے ہیں, محیط, پھر کیا لکھا ہے, علمہ. تو انہوں نے بھی یہاں پہ یہ نہیں لکھا ہے کہ ذاتہ, یہ بھی لکھتے ہیں کہ اللہ جو ہے انہیں احاطہ کس حساب سے کیا ہے, علمہ, بکل شیء, ہر چیز کا, ہوا ہو یعنی اس پہ حاوی ہے, ہر چیز پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم حاوی ہے. تو یہاں پہ محیط سے کیا مراد ہے, ہاں, اور جو سلفی مکتب فکر کے علماء ہیں انہوں نے علم اور قدرت مراد لی ہے, اور جو سلفی مکتب فکر کے علماء نہیں ہیں انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے. اس سے بھی زیادہ واضح قاری محمد طیب صاحب کا یہ کلام ہے. قاری طیب صاحب تو بڑے معروف علماء میں سے ہے, یہ بر صغیر کے دیوبند کے بڑے عالم تھے, فاضل تھے. تو قاری طیب صاحب دیکھیں کیا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں لیس المراد بالاحاطۃ انہ کالفلک, ٹھیک ہے. یعنی اور ان کے بارے میں آپ یاد رکھیں, قاری طیب صاحب نے جب یہ حاشیہ لکھا ہے نا, ان کے سامنے اس وقت امام ابن ابی العز الحنفی کی کتاب تھی, میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو مثالیں دی ہیں, ٹھیک ہے. اب آج کے زمانے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابن ابی العز الحنفی گمراہ تھے, وہ یہ تھے, تو وہ ان کی جہالت کا منہ بولتا ثبوت ہے, ٹھیک ہے. تو یہ عالم تھے, ٹھیک ہے, ان سے بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے, معصوم تو کوئی نہیں تھا, لیکن اپنے جو علماء ہیں دیوبند کے انہوں نے ان سے استفادہ کیا ہے, انہوں نے صفات کے صفات, عبارتوں کی عبارتیں نقل کی ہیں اس امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ کی کتاب سے. تو قاری طیب صاحب کی جو عبارت ہے یہ بھی وہیں سے آئی ہے. فرماتے ہیں کہ اس احاطے سے مراد یہ نہیں کہ اللہ نے ایک دائرے کی طرح ان کا احاطہ کیا ہے, وَأَنَّ الْمَخْلُوقَاتِ دَخَلَةٌ فِي, اور مخلوقات اس میں داخل ہے. تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا, تو یہی تو انہوں نے بھی کہا ہے نا, یہ تو یہی بات ہے نا,
یہ تو وہی بات ہے. وَإِنَّمَا الْمُرَادُ مراد کیا ہے؟ بِالْإِحَاطَةِ احاطہ سے کیا مراد ہے؟ احاطۃ عظمتہ اللہ کی عظمت کے اعتبار سے جو احاطہ ہے. وسعت علمہ وقدرتہ علم کے اعتبار سے قدرت کے اعتبار سے. وحفظہ اور اللہ ہر چیز کی حفاظت کر رہا ہے نگہبانی کر رہا ہے نگرانی کر رہا ہے. وتصرفہ وتدبیرہ اور ہر چیز میں اللہ تصرف کر رہا ہے اور ہر چیز کی تدبیر کر رہا ہے. تو یہاں پہ احاطہ سے مراد وہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اہم جملہ ہے وفوقہ اور اللہ ہر چیز کے اوپر ہے. اور یہ بڑا کنٹروورشل مسئلہ رہا ہے, اس پہ لڑائیاں ہوئی ہیں مناظرے ہوئے ہیں. تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جو اس میں سلف کا موقف تھا انشاءاللہ المستعان اس کو آپ کے سامنے بلا کم و کاست بیان کیا جائے. تو فوقیہ کے بارے میں یاد رکھنا ہے اللہ کی جو فوقیہ ہے وہ 3 اعتبار سے ہے. نمبر 1 ہے فوقیت الذات. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات عالی کے اعتبار سے صفت علو ہے, صفت علو سے متصف ہے, وہ فوق ہے. وہ فوقیت القدر اور اللہ اپنی قدر کے اعتبار سے یعنی صفات کے اعتبار سے بھی ہر چیز کے ٹھیک ہے ہر چیز اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور اپنی صفت کے اعتبار سے. وہ فوقیت القہر اور فوقیت القہر یعنی اللہ کے اوپر کوئی غالب نہیں ہے, اللہ کی مشیت کے اوپر کسی کی مشیت غالب نہیں ہو سکتی. وہ مشیئتہ تنفذ لا مشیئۃ للعباد الا ما شاء لهم. یہ کون کہتے ہیں؟ امام الطحاوی, یہ پڑھا آپ نے. وہ مشیئتہ تنفذ لا مشیئۃ للعباد الا ما شاء لهم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی صفت فوق میں یہ جہت فوق میں ہے, اپنی قدر کے اعتبار سے یعنی اپنی صفت کے اعتبار سے بھی اور اپنے قہر کے اعتبار سے بھی. ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں یہ جو مسئلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آسمان پہ ہونا یا عرش پہ ہونا یا صفت علو میں ہونا اور اللہ کا ہر جگہ نہ ہونا, ٹھیک ہے, جس طرح بعد میں بعض فرقوں نے کہا یا پھر وہ اہل سنت کے بعض طبقوں میں یہ بات آ گئی. تو یہ بات صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے, اللہ آسمانوں پر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ. یہ سلف کا موقف ہے. مثلا اس میں اس کی اتنی دلیلیں ہیں کہ اگر ان دلیلوں کا انسان مطلب جمع کرنے بیٹھ جائے تو ایک ضخیم کتاب بن جائے گی اس پہ, اور علماء نے اس پہ کتابیں بھی مستقل لکھی ہیں. اب اس میں علماء نے ایسے بیان کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت علو ہے یا فوقیت ہے اس میں جو ہے وہ بطوری جنس ہیں, اور اس جنس میں پھر بے شمار دلائل آ جاتے ہیں. مطلب ایک پوائنٹ اس کی دلیل ہے, اس دلیل میں اس پوائنٹ میں بے شمار دلیلیں آ جائیں گی. مثلا کچھ چیزوں کا ہم ذکر کریں گے. مثلا پہلی دلیل اس مسئلے پہ التصریح بالفوقیہ, صراحتاً قرآن میں آیا ہے کہ اللہ اوپر ہے, مقرونہ بادا من, اور اس کے ساتھ آیا ہے من کا جو یہ حرف ہے, ٹھیک ہے, صلہ من آیا ہے. المعینہ للفوقیۃ بالذات, جو معین کرتا ہے اس بات کو یعنی مقرر کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے کیا ہے, اوپر ہے. کقولہ تعالی, جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, اس کا آپ خود ترجمہ کریں گھر میں دیکھیں. یخافون ربہم, اہل ایمان کی صفت کہی گئی ہے کہ یہ کیا اللہ سے ڈرتے ہیں. من فوقہم, جو ان کے واضح ہے من کے صلہ کے ساتھ. دوسری دلیل, اور یہ ایک جگہ نہیں, یہ بے شمار جگہوں پہ نصوص میں آیا ہے. اسی طرح ذکرھا مجردہ عن الادا, کبھی من کے بغیر یا کسی اور حرف کے بغیر کسی اور صلہ کے بغیر ذکر کیا. کا قولہ تعالی, جس طرح اللہ کا یہ قول ہے وہو القاہر, اللہ قاہر ہے, فوق عبادہ. اگر آپ اس کو لکھیں تحت عبادہ تو یہ صحیح ہے نہیں, عن یمین عبادہ عن شمالہم نہیں, تو یہ صحیح. فوق کا لفظ اللہ نے استعمال کیا تو اللہ کے لیے لازم ہے کہ ہم جہت فوق کو ہی مانیں. یہی وجہ ہے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں, وہ آگے بھی دیکھیں گے ہمارے ہاتھ اوپر کی طرف اٹھتے ہیں. کوئی اگر اللہ نیچے بھی ہے ہر جگہ تو پھر نیچے کی طرف جھکو, دائیں بائیں, انسان کہیں کی طرف نہیں جھکتا ہے. یہ انسان کی فطرت میں ہے یہ بات, ٹھیک ہے. اسی طرح تیسری دلیل التصریح بالعروج الیہ, یہ بھی قرآن میں اور حدیث میں کئی جگہ پہ آیا ہے کہ چیزیں اللہ کی طرف اوپر جاتی ہیں, عروج ہے نا. اور عروج تب ہوتا ہے جب کوئی اوپر ہو. مثلا قرآن کی یہ بڑی مشہور آیت ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ, ملائکہ اور روح اللہ کی طرف چڑھتے ہیں. اگر اللہ جہت علو میں نہیں ہے تو اوپر کہاں جاتے ہیں, پھر کہاں چڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح یہ میں ایک آیت کہہ رہا ہوں, اس ایک ٹائٹل میں یا ایک ہیڈنگ میں آپ بے شمار نصوص کو ذکر کر سکتے ہیں. اسی طرح رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی متفق علیہ حدیث ہے جس میں وہ ہے کہ ملائکہ کا جو دورہ ہوتا ہے کچھ فجر کو آتے ہیں اور کچھ عصر کے ٹائم پہ ہوتے ہیں. ثم یعرج الذین باتوا فیہم فیسألہم, پھر جن نے رات گزاری ہے ہمارے ساتھ فرشتوں نے, ثم یعرج, تو وہ عروج کرتے ہیں, وہ اوپر جاتے ہیں, الذین باتوا فیہم, جن نے مسلمانوں میں یا مومنوں میں رات گزاری تھی, فیسألہم, تو اللہ ان سے پوچھتے ہیں پھر میرے مومنین کا حال کیا تھا, حالانکہ اللہ کو معلوم ہوتا ہے وہ. تو اس حدیث میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں.
یعنی تصریح فوقیہ کی، تصریح عروج کی، اور اسی طرح الرابعہ چوتھا کیا ہے التصریح بالصعود الیہ، اس کی بھی تصریح ہے کہ چیزیں اللہ کی طرف اوپر جاتی ہیں. ٹھیک ہے، صعید یصعد کے مطلب ہے چڑھنا. آپ کہتے ہیں کبھی اگر خطیب آپ کہیں گے جاء الخطیب، خطیب آیا، وصعد المنبر، اور ممبر پہ چڑھا. اسی لیے جو لفٹ ہوتی ہے اس کو مصعد کہتے ہیں، جس سے آپ اوپر جاتے ہیں کسی شاپنگ مال میں یا ہاسپٹل میں یا کہیں بھی، تو وہاں پہ مصعد جو آپ اوپر لے جائے، اوپر لے جانے والا آلہ. تو یہ جو ہے قرآن نے کہا کہ اللہ کی طرف اوپر جاتی ہیں چیزیں، عروج کرتی ہیں، صعود کرتی ہیں. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول ہے الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ کی طرف ہی جاتی ہیں پاک کلمات، چڑھتے ہیں، اوپر چڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور دلیل ہے التصریح برفعہ بعض المخلوقات الیہ، اللہ نے خود کہا ہے کہ میں نے بعض مخلوقات کو اپنی طرف بلایا ہے، اپنی طرف اٹھایا ہے. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا اور نہ ان کو صلیب پہ چڑھایا، نہ تو پھانسی دی، بلکہ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھایا. رفع کے معنی کیا ہے؟ رفع یرفع کے معنی اٹھانا، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھایا. اور اس کی بہت بڑی دلیل ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا معراج پہ جانا، ہے نا. اگر اللہ تبارک تعالیٰ زمین پہ ہی کہیں ہوتے، یہاں ہر جگہ ہوتے، تو پھر معراج پہ جانے کا کوئی فن. اسی طرح ایک اور دلیل ہے التصریح بالعلو المطلق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلق اپنے لیے کہا ہے علی، علی کا مطلب ہے بلند، اونچا، برتر. الدال علی جمیع مراتب العلو، اور یہ اللہ کو جو ہم علی کہتے ہیں اس کے لیے علو کا اس بات کرتے ہیں، تو یہ ہر اعتبار سے اللہ کے لیے علو ثابت ہوتا ہے، ذاتاً ذات کے اعتبار سے بھی، وقدراً قدر کے اعتبار سے بھی، وشرفاً اور شرف اور عظمت کے اعتبار سے بھی. اور یہ قرآن میں بے شمار ایسی آیات ہیں کقولہ تعالی وہو العلی العظیم وہو العلی الکبیر وانہ علی حکیم. تو اس طرح کیا بے شمار آیات کو اس سلسلے میں بیان کر سکتے ہیں. اچھا، اسی طرح ایک اور نقطہ ہے السابع التصریح بتنزیل الکتاب منہ، یہاں سے تو جاتے ہیں، وہاں سے نیچے آتی ہے. نزل ینزل کے معنی اترنا، انزل ینزل کے معنی نازل کرنا، نزل ینزل تنزیل کے معنی ہے نازل کرنا. تو کتابیں وہاں سے آتی ہے. کقولہ تعالی، جیسے اللہ پاک کا فرمان ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ نازل کردہ کتاب ہے اللہ کی، نازل کردہ، نازل اوپر سے نیچے کی طرف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ بھی نویں جو دلیل ہے وہ ہے التصریح بانہ تعالی فی السماء، اور قرآن میں کئی مقامات پہ یا احادیث میں کئی جگہ پہ آیا ہے کہ اللہ کہاں ہے. سورہ ملک میں آپ پڑھیں اامنتم من فی السماء، کیا تم امن میں ہو اس سے جو آسمان میں ہے، ان یخسف بکم الارض، کہ وہ تمہیں زمین میں ہی دسا دے. اامنتم من فی السماء، کیا تم امن میں ہو اس سے جو آسمان میں ہے، من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کہ وہ تم پہ کوئی آفت یا کوئی طوفان تم پہ مسلط کر دے. ٹھیک ہے. اسی طرح حدیث میں بھی آیا ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار حدیثوں میں یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ آسمان میں ہے. مثلا ایک جگہ فرمایا کہ تم مجھے امین کیوں نہیں مانتے جبکہ میں امین ہوں آسمانوں میں اللہ کے نزدیک اور ملائکہ کے پاس. اسی طرح فرمایا تم زمین والوں پہ رحم کرو، تم پہ کون رحم کرے گا؟ آسمان والا. یہ تو صراحتاً اس میں مطلب متواتر روایتیں ہیں. اسی طرح والعاشر، ایک اور دلیل الاشارۃ الیہ حسا الی العلو، جب اللہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو حس کے اعتبار سے ہم اس طرح اوپر کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اس کی بڑی دلیل حجۃ الوداع کے موقع پہ جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے 1,00,000 سے زائد صحابہ کے مجموعے میں ان سے پوچھا الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے پہنچا دیا. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چشمان مبارک کو آسمان کی طرف اٹھایا اور پھر اپنی انگشت مبارک سے اشارہ کیا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے. تو یہ نعوذ باللہ ایک نعوذ باللہ ابس فعل لگتا ہے. اگر اللہ ہر جگہ ہے تو پھر یہ تو اوپر اشارہ کیوں کرنا تھا؟ پھر کہنا تھا اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے. یعنی اپنے قول سے، اپنے فعل سے، ہر اعتبار سے اشارہ کسی طرف ہے. اسی طرح جب بھی انسان، جو مطلب یہ فطرت میں انسان کی ہے، ہر مذہب میں جب بھی آپ کو اللہ سے دعا کرنی ہوتی ہے تو آپ کی مطلب طبیعت اوپر کی طرف جاتی ہے. آپ کو دعا مانگنی ہے، اگر آپ مسلمان بھی نہیں ہے تو آپ اللہ سے ایسے مانگیں اے اللہ. کوئی سر جھکا کے ایسے نہیں مانگتا ہے، یہ تو عجیب ہے. اللہ کے لیے فوق ہے. ٹھیک ہے، صفت فوق. اچھا، اسی طرح دوسری دلیل ہے التصریح بلفظ العین. اسی طرح اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہونا کہ اللہ کہاں ہے، عین ہے. اس میں وہ بڑی مشہور روایت ہے، ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک لونڈی کو لایا گیا، تو بڑی مشہور روایت ہے بخاری مسلم کی. تو رسول اللہ نے اس سے پوچھا عین اللہ، اللہ کہاں ہے. یہ صراحتنی حدیث ہے.
اب آپ نہیں مانو گے, آپ کہو گے نہیں جی مجھے نہیں ماننا ہے, اس نے کہا ہے, اس نے کہا ہے, یہ تو صاف ہے. اس کو کتنی آپ تعویل کرو گے, اس کی کتنی تعویلات کرو گے؟ قرآن کی اتنی آیات ہیں. تو پوچھا این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ وہ کہہ سکتی تھی فی کل شیء, اللہ ہر جگہ ہے. وہ یا کہتی کہ وہ زمان و مکان سے ماورا ہے, یہ تو بڑا بنیادی مسئلہ ہے. تو اس نے کہا فی السما, آسمانوں میں, یعنی صفت علو, اللہ آسمان میں ہے, آسمان کے اوپر ہے. تو پوچھا من انا, میں کون ہوں؟ کہا انت رسول اللہ, آپ اللہ کے رسول ہیں. ایک سوال کا تعلق توحید کے ساتھ, ایک کا سوال رسالت کے ساتھ. تو رسول اللہ نے فرمایا اعتقھا, اس کو آزاد کر دو, فانھا مؤمنہ, یہ مومنہ ہے. اگر یہ جواب غلط ہوتا تو رسول اللہ اس کو کہاں سرٹیفکیٹ دیتے مومنہ ہونے کی؟ یہ صاف حدیث ہے. اللہ کی انسان مکابرہ کی وجہ سے یا انسان تعصب کی وجہ سے ان چیزوں کا انکار کرے تو اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو یہ کہ رسول اللہ نے اللہ کے لیے لفظ عین کا اس بات کیا, عین کہاں؟ اور 12ویں دلیل شہادتہ صلی اللہ علیہ وسلم لمن قال ان ربہ فی السماء بالایمان, ہے نا. اور رسول اللہ نے اس شخص کو یا اس عورت کو ایمان کی سرٹیفکیٹ دے دی, شہادت دے دی ایمان کی, جس نے کہا کہ اللہ کہاں ہے؟ آسمان میں. اور اگر یہ صحیح بات نہیں ہوتی تو رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ایک منکر پہ سکوت فرمایا, ہے نا. صرف سکوت نہیں فرمایا بلکہ اس کی تصدیق بھی فرما دی. آپ کو چاہیے تھا کہ اس کو بتا دے کہ نہیں, یہ جو تم جو یہ بات کہہ رہی ہو صحیح نہیں ہے, اس کو ایسے یاد رکھو, ٹھیک ہے. اب اس پہ بہت سارے دلائل ہیں, اگر ان کو جمع کیا جائے نا, میں نے کہا نا کہ وہ پھیل جائے تو کتاب بنے, بات کہنے میں جو ذرا سی ہے, اس میں بہت ساری کتابیں ہیں. اب اس میں مسئلہ ہے کہ ان نصوص, اتنی ساری نصوص ہیں, قرآن کی اتنی آیات, اتنی احادیث ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سلف نے اس کو کیسے سمجھا. دیکھیں قرآن تو آج نازل نہیں ہوا ہے, ہم اس میں دیکھتے ہیں, اسی لیے میں نے کچھ اقوال آپ کے سامنے لائے ہیں بعض سلف کے, انہوں نے اس چیز کو کیسے سمجھا, کیونکہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے, اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. سب سے پہلے الامام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, امام ابو حنیفہ, ٹھیک ہے, اور جن کی عظمت کو ہم کیا بیان کریں, امام ابو حنیفہ ہی ہیں. یہ ائمہ اربعہ جو ہیں ان کا مقام بہت اونچا ہے, ان کی عظمت ہم لوگ بیان نہیں کر سکتے. تو ان کے بارے میں دیکھیں, ان ابی مطیع الحکم ابن عبداللہ البلخی, یہ راوی ہیں اس کے. قال, یہ کہتے ہیں سألت ابا حنیفہ, میں نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا, کیا پوچھا؟ عمن یقول لا اعرف ربی فی السماء او فی الارض, میں نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا اس شخص کے بارے میں جو کہتا ہے میں نہیں جانتا میرا رب آسمان میں ہے یا زمین میں ہے. فقال قد کفر, ابو حنیفہ نے کہا اس نے کفر کیا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ امام ابن تیمیہ نہیں کہہ رہے ہیں, نہ یہ شیخ عثیمین کہہ رہے ہیں, یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. کیوں؟ تو دلیل دی امام ابو حنیفہ نے, لأن اللہ تعالی یقول, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود کہتے ہیں الرحمن علی العرش استوى, رحمان عرش پہ مستوی ہے. وعرشہ فوق سماواتی, یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عرش کہاں ہے؟ اگر امام ابو حنیفہ کہتے بھی نہیں پھر بھی یہ احادیث میں ثابت ہے, ٹھیک ہے. فقلت, تو اب یہ کہتے ہیں یہ ابو مطیع الحکم بن عبداللہ البلخی راوی, فقلت, میں نے کہا انہ یقول, وہ آدمی کہتا ہے, وہ جس پہ ابو حنیفہ نے کفر کا فتویٰ داغا, وہ کہتا ہے اقول, میں کہتا ہوں, یعنی وہ آدمی کہتا ہے علی العرش استوى, وہ تو عرش پہ, میں تو مانتا ہوں اللہ عرش پہ ہے. ولکن قال لا یدری العرش فی السماء او فی الارض, کہتا ہے لیکن مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ عرش آسمان میں ہے کہ زمین میں ہے, ٹھیک ہے. قال, تو سیدنا امام ابو حنیفہ نے فرمایا اذا انکر انہ فی السماء, اگر اس نے اس کا انکار کیا کہ عرش کہاں ہے؟ آسمان پہ, فقد کفر, تب بھی اس نے کفر کیا, ٹھیک ہے. اور امام ابو حنیفہ جو تھے رحمہ اللہ, یہ بڑے منہ پھٹ تھے, اور ہم نے دیکھا پہلی کلاس میں یہ ڈرتے وغیرہ کسی سے نہیں تھے, بڑے جری تھے. ان کے بارے میں ہے کہ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے, ان کے پاس ایک آدمی آیا, کہا جی فلاں شخص فلاں علاقے میں ایک آدمی ہے, وہ کہتا ہے کہ میں پیغمبر ہوں. تو امام صاحب نے فرمایا وہ کافر ہے سیدھا, بغیر, کیونکہ یہ ضروریات دین ہے, یہ قطعیات میں سے ہے. کہا فلاں شخص کہتا ہے کہ میں پیغمبر, کہا وہ کافر ہے. کہا دوسرا آدمی کہتا ہے کہ میں اسے دلیل پوچھوں گا, کہا جو دلیل مانگے وہ بھی کافر ہے. یہ قطعیات میں سے ہے, اس میں دلیل نہیں مانگنی ہے. یہ ویسا ہی مسئلہ ہے کہ کیا رسول اللہ کے نبی تھے کہ نہیں تھے, اس میں کیا دلیل مانگنی ہے, یہ تو معلوم من الدین تو ضرور ہے, ٹھیک ہے. اور وہ دوسرا واقعہ بھی مشہور ہے, اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ ابو حنیفہ کے زمانے میں ایک رافضی خبیث تھا, اس کے گھر میں 2 گدھے تھے, ایک کا نام اس نے ابو بکر رکھا تھا, ایک کا عمر. تو وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے. تو امام ابو حنیفہ کو جب ان کو بہت غصہ آیا, تو پھر کچھ عرصے کے بعد اس گدھے, امام ابو حنیفہ کے پاس ایک آدمی ہے, کہا جی ایک گدھے نے لات ماری, اس کا پیٹ پھٹ گیا اس آدمی کا. تو ابو حنیفہ نے کہا دیکھنا اس گدھے کا نام عمر ہوگا. جب گئے تو دیکھا اس گدھے کا نام عمر تھا, اس گدھے نے اس کو لات ماری تھی, اس رافض کو اس کا پیٹ ہی پھٹ گیا تھا, اس کی آنتیں باہر آ گئی تھی. تو ابو حنیفہ نے کہا کہ نام کا اثر ہوتا ہے. تو ابو حنیفہ بڑے ذہین تھے, بڑے وٹی آدمی تھے, ٹھیک ہے. تو اس کو ذکر کیا ہے امام الذہبی نے کتاب العلوم میں, یہ بڑی اہم کتاب ہے. اس میں سند وغیرہ سند کے ساتھ ان چیزوں کو ذکر کیا ہے. تو یہ ہے امام ابو حنیفہ. اس کے بعد آتے ہیں امام الاوزاعی رحمہ اللہ, یہ بہت بڑے بڑے نام ہیں.
बहुत बड़े बड़े नाम। इमाम अल-औज़ाई फरमाते हैं कुन्ना वत्ताबिऊन मुतवाफिरून नक़ूल, हम और बहुत सारे ताबईन ये बात कहते थे, बहुत सारे से मुराद जिनसे मिले, कहते थे इन्नल्लाह अज़्ज़ा वजल फ़ौक़ अर्शिही, अल्लाह तबारक व तआला कहाँ है? अर्श पे। व नुअमिनु बिमा वरदत बिही सुन्ना मिन सिफ़ातिही, एक तो हम ये बात मानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श पे है, और उन सारी बातों को मानते हैं जो सुन्नत में वारिद हुई हैं अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात के सिलसिले में। तो कितने इमाम हुए? दो इमाम। तीसरे इमाम है अल इमाम सुफियान सौरी। इमाम सुफियान सौरी तो सुफियान सौरी है। इमाम अहमद बिन हंबल से पूछा गया क्या किसी को हम अल इमाम कह सकते हैं? कहा नहीं, सिवाय सुफियान सौरी के। सुफियान सौरी अल इमाम है, जिनको इमाम अहमद बिन हंबल भी अल इमाम कहते हैं। तो इमाम अज़्ज़हबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं रवा गैर वाहिदिन अन मादान, मादान रावी हैं, कहते हैं इनसे एक से ज़्यादा लोगों ने रिवायत की है, क़ाल कि वो कहते हैं सअल्तु सुफियान सौरी, मैंने किन से पूछा? सुफियान सौरी अन क़ौलिही अज़्ज़ा व जल्ला, अल्लाह के इस कौल के बारे में, हुवा मअकुम ऐनमा कुंतुम। अब ये सवाल पैदा होता है ना, हुवा मअकुम ऐनमा कुंतुम, अल्लाह तो कहता है कि वो वहाँ है जहाँ तुम हो, हुवा मअकुम, वो तुम्हारे साथ है, ऐनमा कुंतुम, जहाँ तुम हो। यहाँ पे क्या मुराद है? क़ाल इल्मुहु, कहा अपने इल्म के एतबार से, वरना आप बहुत सारी जगहों पे जाते हो अल्लाह वहाँ ज़ात के एतबार से साथ नहीं होता, इल्म के एतबार से साथ होता है। ठीक है, तो ये इसकी सलफ़ से तफसीर साबित है। तो अगर कोई आपसे कहे कि ये जो कुरान की इस तरह आयत है, तो उसका जवाब आप यही देंगे कि सलफ़ ने इसको ऐसे समझा है। और अगर आप कुरान की इस आयत को पढ़ोगे, जहाँ पे भी इस तरह का जिक्र है, ये मैं आपको एक नुक्ता बताता हूँ, जहाँ भी इस तरह की आयत है अक्सर व बेशतर कि अल्लाह तुम्हारे साथ है, तुम तीन होते हो, वो चौथा होता है, वो तुम्हारे साथ है, वन्नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, इस तरह की आयतें होती है, वहाँ पे लाजिमन कॉन्टेक्स्ट में दाएँ बाएँ इल्म का जिक्र होता है। ठीक है, वनअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सु, और हम जानते हैं, इल्म वनअलमु, हम जानते हैं उसका नफ्स क्या वसवसा करता है इंसान के साथ, वन्नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम उसके शहरक से ज़्यादा नज़दीक है। पहले इल्म का जिक्र आया, फिर अपनी मईयत का जिक्र आया। समझे आप इसको? तो इसी, ये मैं नहीं कह रहा, इसी तरह इसको सलफ़ ने समझा। एक दलील तो इमाम सुफियान अस्सौरी की है रहमहुल्लाह। तो कितने इमाम हुए? तीन। चौथे इमाम है इमाम मालिक, उन्होंने भी इसको ऐसे समझा है। इमाम मालिक फरमाते हैं अल्लाहु फिस्समा, अल्लाह कहाँ है? आसमानों पर, आसमानों में। व इल्मुहु फी कुल्लि मकान, उसका इल्म हर जगह है। सलफ़ में ऐसे ये बात चलती थी, ऐसे ये बात चली है, ला यखलु मिन्हु शै, कोई चीज़ उसके इल्म से खाली नहीं है, कोई चीज़ उसके इल्म से, खुद तो वो बाइनु मिन खल्क़ी, खुद अपनी ज़ात के एतबार से वो सिफ़त उलू में है, फ़ौक़ है, फ़ौक़िया है उसके लिए साबित। ठीक है, ज़ात के एतबार से अल्लाह आसमानों पर है और अपने इल्म के एतबार से हर जगह है। तो कितने इमाम हुए? पांचवें, अल इमाम अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमहुल्लाह। अब्दुल्लाह बिन मुबारक तो बहुत बड़े इमाम थे। इनके बारे में इमाम अज़्ज़हबी फरमाते हैं सह अन अली इब्न हसन इब्न शकीक, सही सनद से साबित है, किन से? अली बिन हसन इब्न शकीक से। क़ाला, वो कहते हैं क़ुल्तु लि अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, मैंने अब्दुल्लाह बिन मुबारक से पूछा, कैफ़ा नअरिफ़ु रब्बना अज़्ज़ा वजल, हम अपने रब को कैसे पहचाने, हम अपने रब को कैसे पहचाने? क़ाला, तो अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने फरमाया फ़िस समाइ साबिआ अला अर्शिही, सात आसमानों के ऊपर अर्श पे। ठीक है, वला नक़ूलु, ये बड़ा भारी जुमला है। इमाम साहब फरमाते हैं वला नक़ूलु कमा तक़ूलुल जहमिया, हम वो नहीं कहते जो जहमिया ने कहा। जहमिया क्या कहते हैं? इन्नहु हाहुना फिल अर्ज़, कि वो यहाँ ज़मीन में है। ये कौन कहते हैं? तो असल मसला की जहमिया का है, ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहे हैं? इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक। ये कहना कि अल्लाह ज़मीन में है, ये किन का मसलक है? जहमिया का। अच्छा, तो कहते हैं, उसके बाद कहते हैं फ़क़ील हाज़ा लि अहमद इब्न हंबल, इमाम अहमद बिन हंबल से यही बात कही गई। क्या कहा गया? कि अब्दुल्लाह बिन मुबारक से हमने ये पूछा, उन्होंने ये जवाब दिया। तो इमाम अहमद ने कहा फ़क़ाला हा कज़ा हुआ इंदना, हमारे यहाँ भी ऐसा ही है। ठीक है, तो कितने हुए? अगर इमाम अहमद को भी यहाँ पे आप गिने तो हो गए 6। इमाम अहमद ने कहा ना हा कज़ा हुआ इंदना, हमारे यहाँ भी ऐसा ही है। अब इमाम अहमद बिन हंबल खुद हैं इमाम अहले सुन्ना। ठीक है, मुहद्दिसुल फ़ुक़हा व फ़क़ीहुल मुहद्दिसीन। तो फ़क़ाल यूसुफ़ बिन मूसा अल-क़त्तान, रावी कहते हैं यूसुफ़ बिन मूसा अल-क़त्तान कहते हैं क़ील लि अबी अब्दुल्लाह, अबू अब्दुल्लाह किन की कुनियत थी? सय्यदुना इमाम अहमद बिन हंबल। कहा गया अल्लाहु फ़ौक़स समाइस साबिआ अला अर्शिही, कि अल्लाह तबारक व तआला 7 आसमानों के ऊपर है, किस पे? अर्श पे। बाइनुम मिन खल्क़िही, मखलूक़ात से अलग, दूर ने अलग। व यानी अल्लाह अर्श पे है, मखलूक़ात से अलग। व क़ुदरतुहु व इल्मुहु बिकुल्लि मकान, उसका इल्म और उसकी कुदरत हर जगह है। क़ाला, ये पूछा गया इनसे
کیا اسی طرح ہے؟ کیا مسئلہ یوں ہے کہ اللہ 7 آسمانوں کے اوپر عرش پہ ہے اور اس کا علم و قدرت ہر جگہ ہے؟ کیا یوں ہی مسئلہ ہے؟ قال، تو امام صاحب نے جواب دیا نعم، ہاں، وہ ہوا علی عرشہ، وہ کہاں ہے؟ عرش پہ، ولا یخلو شیء من علمہ، لیکن کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ تو بار بار یہ بات یہ کہہ رہے ہیں۔ دوسرا قول یہ تفسیر کے حوالے سے بڑا اہم ہے، یہ بھی امام احمد کا ہی ہے، کیونکہ اس میں بڑی پیاری انہوں نے وضاحت بیان فرمائی ہے۔ وقال ابو طالب احمد بن حمید، یہ بیان کرتے ہیں، راوی ہیں، سألت احمد بن حنبل عن رجل، میں نے امام احمد بن حنبل سے ایک آدمی کے بارے میں پوچھا، قال، جو آدمی کہتا ہے، یہ آدمی کہتا ہے اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ادھر ٹھیک ہے، وتعالى، اور یہ آیت پڑھتا ہے ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، جب یہ 3 آدمی سرگوشی کرتے ہیں تو چوتھا اللہ ہوتا ہے، ایسے استدلال کرتے ہیں نا، تو چوتھا اللہ ہوتا ہے، ہم یہاں پہ 15 آدمی بیٹھے ہیں تو 16 اللہ ہے، تو اسی طرح کا استدلال کہا یہ آدمی اس طرح کہتا ہے، تو امام احمد نے کیا جواب دیا؟ فقال قد تجهم هذا، فرمایا یہ جہمی بن گیا ہے۔ کیا بن گیا ہے؟ یعنی اس کا میلان جہمی مذہب کی طرف ہے۔ پھر امام احمد نے رد کیا، فرمایا یأخذون بآخر الآیہ ویدعون اولہا، فرمایا آیت کے آخری حصے کو تو لیتے ہیں، پہلا حصہ چھوڑتے ہیں۔ پہلا حصہ کیا ہے؟ قرأت علی، کیا تم نے اس پہ یہ آیت پڑھی؟ علم تر ان اللہ یعلم، پہلے یہ ہے، کیا تم نہیں جانتے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے آسمانوں اور زمین میں؟ میں نے ابھی کہا نا کہ جہاں پہ بھی اس طرح کا ذکر ہے ساتھ میں وہاں پہ علم کا ہے۔ علم تعلم ان اللہ یعلم، کیا تم نے اس پہ یہ آیت نہیں پڑھی کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں؟ اس کے بعد ہے ما یکون من نجوا، ٹھیک ہے۔ وقال، اس کے بعد امام اچھا پھر فرمایا فعلمہ معہم، ان کے ساتھ کیا ہے؟ اللہ کا علم ہے۔ وقال فی سورۃ قاف، سورۃ القاف میں اللہ فرماتے ہیں، سورۃ قاف میں وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہے نا، پہلے نعلم ہے، ہم جانتے ہیں انسان کا نفس جو اس کے ساتھ وسوسہ کرتا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، فرمایا فَعِلْمُهُ مَعَهُمْ، تو یہاں پہ بھی امام احمد نے کیا مراد لی؟ علم، ٹھیک ہے۔ یہ تفسیر سلف سے ثابت ہے، امام احمد، امام سفیان ثوری اور بھی کئی علماء۔ اس کے بعد دیکھیے الامام ابن عبد البر رحمہ اللہ، بہت بڑے امام تھے یہ، جنہوں نے 20-25 جلدوں میں ان کی شرح موطا کی، التمہید اور الاستذکار، بہت بڑے امام تھے، انہوں نے اس پہ اجماع نقل کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ امام ابن عبد البر نے اجماع نقل کیا ہے، فرماتے ہیں اجمع علماء الصحابہ والتابعین، فرماتے ہیں صحابہ کے جو علماء ہیں، یعنی علماء صحابہ میں سے جو علماء تھے اور تابعین میں سے، ان کا اجماع ہے کس پہ؟ اور یہ کون صحابہ اور تابعین تھے؟ الذین حمل عنہم التعویل، جن سے تعویل یعنی تفسیر لی گئی، تعویل تفسیر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی علماء صحابہ اور تابعون جن سے تفسیر لی گئی، قالوا فی تعویل قولہ، انہوں نے اس آیت کے بارے میں کیا کہا ہے، اس کی تفسیر کے بارے میں کیا کہا ہے؟ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، فرماتے انہوں نے کہا ہوا علی العرش، صحابہ نے کہا، تابعین نے کہا، جو علماء تھے، کہا کہ اللہ کہاں ہے؟ وعلمہ فی کل مکان، اس کا علم ہر جگہ ہے، وما خالفہم فی ذلک احد یحتج بقولہ، یہ بڑا اہم جملہ ہے، فرماتے ان میں سے صحابہ و تابعین میں سے کسی نے اس تفسیر کی مخالفت نہیں کی، کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جو ایسا علم والا تھا اس نے اس کی مخالفت کی تو اس کے قول کو بطور دلیل پیش کیا جائے، اس سے استدلال یا احتجاج کیا جائے۔ تو دیکھیں امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اس پہ کیا کیا ہے؟ اجماع نقل کیا ہے۔ اور آخر میں جس کو ہم کشمیر میں کہتے ہیں پیرانی پیر، ہے نا، سید عبد القادر جیلانی، ان کے اس قول کو نقل کرنے کے بعد یہ امام ذہبی لکھتے ہیں، ان کے اس قول کو نقل کرنے کے بعد ان اقوال کو نقل کیا، کہتے ہیں کہ یہ جو تھے، کہتے ہیں العز ابن عبد السلام، جن کو سلطان العلماء کہتے تھے، کہتے ہیں وہ کہتے تھے کہ جتنی تواتر کے ساتھ کرامات شیخ عبد القادر جیلانی کی ہیں اتنی کسی انسان کی نہیں ہے، بہت بڑے بزرگ تھے، مسلکن حنبلی تھے، ٹھیک ہے، مسلکن حنبلی تھے، اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی ان سے بڑی بنتی تھی، انہوں نے ان کی کتابوں کی شرح کی ہے، فتوح الغیب کی شرح کی ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے، اور بڑی تعریفیں ان کی ہے، ان کو ان میں رکھا ہے جو نا وہ بڑے چوٹی کے صوفیہ میں سے تھے۔ خیر، تو امام عبد القادر الجیلانی یا الجیلی بھی ان کو کہتے ہیں، الجیلی، یا آپ ان کو گیلانی بھی کہہ سکتے ہیں، امام عبد القادر گیلانی، شیخ عبد القادر جیلانی، جن کے حوالے سے بہت شرک ہوتا ہے، یا شیخ سید عبد القادر شیئا للہ، ٹھیک ہے۔ خیر، تو وہ کیا اس سلسلے میں بیان فرماتے ہیں اللہ کے بارے میں، وَهُوَ مُسْتَوٍ عَلَى الْعَرْشِ، اللہ کہاں ہے؟ عرش پہ مستوی، محتوٍ علی الملک، اور اس نے احاطہ کیا ہے کس کا؟ ساری بادشاہت کا، محیط علمہ بالاشیاء، اور احاطہ کیا ہے اس کے علم نے ہر چیز کا،
الیہ یصعد، یہ یہاں پہ زیادہ آیا ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، یہ ابھی میں نے آپ کو بتائی آیت. اس کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، جو حقیقی قادری ہوگا نا، اپنے آپ کو کہتا ہوگا، اس کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ ولا یجوز وصفہ بانہ فی کل مکان، کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے یہ کہنا کہ اللہ ہر جگہ ہے. یہ کون کہتے ہیں؟ بل یقال، بلکہ کیا کہا جائے گا؟ انہ فی السماء علی العرش، وہ آسمانوں میں ہے عرش کے اوپر، کما قال، جیسے اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى. اور یہ استواء علی العرش کا مسئلہ قرآن میں 7 جگہ پہ ہے، پچھلی کلاس میں نے بتایا تھا آپ کو. وینبغی اطلاق ذلک من غیر تاویل، فرماتے ہیں مناسب یہ ہے کہ اس کو کھلا چھوڑا جائے تاویل کے بغیر، اس کو مطلق رکھا جائے کہ اللہ عرش پہ ہے. وقونہ تعالی علی العرش، اللہ کا عرش پہ ہونا، فمذکور فی کل کتاب انزل علی کل نبی ارسل، فرماتے ہیں جو بھی کتاب اللہ نے نازل کی، جس بھی نبی کو اللہ نے بھیجا، ہر کتاب میں یہ لکھا تھا اور ہر رسول نے یہ کہا کہ اللہ کہاں ہے؟ عرش پہ، لیکن ساتھ میں قید لگائی بلا کیف. یہ امپورٹنٹ ہے، کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. تو یہ ہے اس سلسلے میں، اور میں نے بیچ میں بہت سکپ کیا. اگر میں چاہتا کم و بیش میں آپ کو 50-100 اقوال بتا سکتا تھا یہاں پہ، لیکن اتنا ٹائم نہیں ہمارے پاس. تو یہ ہے خیر القرون کے جو علماء تھے، بعد میں جو علماء آئے ان کا اعتقاد، اور یہ جو بہت بڑے صوفی بزرگ تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، ان کا اعتقاد. البتہ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں انسان کبھی بھی ایکسٹریمز پہ نہیں جانا چاہیے. اب دیکھو، آپ نے ایک کلاس لی تو اب آپ لوڈڈ ہو، اب فیس بک آپ کے سامنے ہے، واٹس ایپ ہے، تو آپ تکفیر کرنے اسٹارٹ کریں گے، تو وہ صحیح منہج ہے. تو یہ کہ اصل مسئلہ اس میں یہ ہے، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فلسفے کی وجہ سے یا علم الکلام میں بحثیں جب ہوتی ہیں، پھر کچھ چیزوں میں ادھر ادھر انسان کی رائے جاتی ہے. تو بہت سارے علماء جو اہل سنت کے صرف علماء نہیں بلکہ اہل السنہ کے اماموں میں سے ہیں، یہ بھی میں بتاتا ہوں دوسرا پہلو بھی، ہم سکے کا دوسرا رخ بھی بتاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک چیز ہم بتائیں گے کیونکہ ساری امت ہماری ہے. بہت بڑے علماء جو علم و فن کے پہاڑ ہیں، جن کی عظمتوں کو دیکھنے کے لیے ٹوپیوں کو گرنے سے بچانا پڑتا ہے، بہت بڑے، ابن حجر عسقلانی، امام غزالی، ان کی عظمت اتنی اونچی ہے آپ دیکھیں گے تو ٹوپی پیچھے سے گر جائے گی. تو ان بہت بڑے علماء ایسے بھی ہیں جنہوں نے یہ بات کہی ہے متاثر ہو کے، یا کیا ان کو لگا کہ اللہ ہر جگہ ہے. ٹھیک ہے، بہت بڑے، مثلا اس میں ابن حجر العسقلانی بھی ہے، ابن حجر العسقلانی فتح الباری والے، ان نے رد کیا ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ عرش پہ. تو خیر یہ چیزیں چلی ہیں. اب اس میں ہمارا جو ہے، ہم طالب علم ہیں ہمیشہ، یعنی ہماری یہ اوقات ہی نہیں ہے واللہ تعالیٰ کہ ہم اس طرح علماء کا نام بھی لیں. ہم تو حقیر ادنا ناچیز لوگ ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ان علماء کا بھی احترام کریں. اب اگر آپ میں سے کوئی کہے گا بھائی وہ کافر ہے، وہ جہمی ہے، تو کیا یہ ابن حجر عسقلانی جہمی تھے؟ ابن حجر عسقلانی کو تو جو ایسا سمجھتا ہے میں اس سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہے. ٹھیک ہے، اگر میں نے اس کو کچھ بھی پڑھایا ہے تو جس کا یہ خیال ہے، ابن حجر العسقلانی، امام غزالی، امام الحرمین، بڑے بڑے جو علماء تھے، جو ایسا سمجھتا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہر عالم کا احترام کریں. علماء کی آرا ہوتی ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہر عالم سے بھی غلطیاں بھی ہوئی ہیں. تو آپ سمجھے میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ میری زبان ساتھ دے رہی ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں، لیکن آپ سمجھدار ہیں، پچھلے کئی سالوں سے ہمارا ساتھ ہے آپس میں. یعنی آپ اعتقاد یہی رکھیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہاں پہ. البتہ جن لوگوں نے اس آیت کی تعویل کی ہے یا اس کو کسی اور معنی میں بھی سمجھے، وہ بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے علماء. ان میں سے کچھ علماء تو مطلب بہت علماء سے آگے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس مسئلے کو ایسے آپ سمجھیں. ٹھیک ہے، تو باقی وہ بحث کرنا، مناظرہ بازی اس پہ کرنا، آپ نے سمجھا، یہ اسی لیے ہے نا ہم کبھی ان چیزوں کو مطلب دکانوں پہ بحث نہیں کرتے. پھر اب آپ پھر اس پہ لائیو ویڈیوز بنائیں گے، پھر وہ پاگل پن ہوگا، پھر میں ویڈیو بناؤں گا، پھر میرا مخالف میرے خلاف. تو یہ سارا یہ وقت کا ضیاع ہے. ہم یہاں پہ جو المنار ہے یہ ایک اکیڈمک انسٹیٹیوشن ہے. یہاں پہ نہ تو ہم کو کسی سے لڑائیاں کرنی ہے، نہ جھگڑے کرنے ہیں، نہ کسی کی پگڑی اتارنی ہے، نہ کسی کی دستار بندی کرنی ہے. سب علماء ہمارے ہیں، سب علماء کا ہم احترام کرتے ہیں. یہ میں لاسٹ میں تتمہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ تھوڑا بیلنس پہ آ جائیں، ورنہ آپ کے پاس اتنے اقوال ہیں، شام کو فیس بک پہ پھر بوچھاڑ ہوگی. تو جو ویسا کرے گا، فیس بک پہ ان کو چڑھائے گا، اس پہ وہ یہ مناظرہ بازی کا بازار گرم کرے گا. میں نے پہلے ہی کہا کہ میں اس سے بری ہوں. ٹھیک ہے، میں اس سے بری اور وہ مجھ سے بری. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ ہے اس سلسلے میں. باقی علماء کا احترام کریں، جتنے بھی علماء ہیں. تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں جو اس کے بعد اگلا مبحث ہے تو اس پہ بات ہوگی. اس کے بعد جو آخری جملہ اس میں انہوں نے فرمایا تھا، وَقَدْ أَعْجَزَ عَنِ الْإِحَاطَةِ خَلْقَهُ، اللہ نے مخلوقات کو اس سے عاجز کیا ہے کہ وہ اس کا احاطہ کر سکے. یہ تو انڈرسٹوڈ معاملہ ہے، یہ ہم نے ہر اعتبار سے اس پہ بات کی. ہم کسی بھی اعتبار سے اللہ کا احاطہ اس کو جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں اس کی صفات کے ذریعے سے، لیکن احاطہ نہیں کر سکتے. اس کا دیدار ہوگا لیکن اس کا احاطہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ تھا، یہ آج کی بحث تھی. تو اس پہ علماء نے بہت ساری کتابیں لکھی. اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس پہ، آپ چاہیں ہم اس پہ پڑھیں لڑائی جھگڑے اور فتنوں کے بغیر، تو اس پہ بڑی پیاری کتاب ہے امام الذہبی کی، جس کا میں نے بتایا اس کا نام ہے کتاب العلو. کیا؟ کتاب
علو. اس پہ تحقیق کی ہے شیخ الالبانی نے, انہوں نے اس کا اختصار بھی کیا ہے مختصر العلو, ٹھیک ہے, ان کی بھی کتاب ہے. پھر اس کتاب العلو کا پھر اس کی تلخیص کی ہے, بہت سال پہلے میں نے پڑھا تھا وہ رسالہ, امام ابن عبد الحادی رحمہ اللہ, وہ ابن تیمیہ کے شاگرد تھے, انہوں نے اس کی تلخیص کی ہے. ابن قدامہ کی اس پہ کتاب ہے, تو اس پہ بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں. یا جو عقیدے کی بڑی بڑی کتاب ہے, امام لالکائی کی ہے, ابن مندہ کی ہے, تو اس میں مستقل اس پہ کیا ہیں ابواب قائم کی ہیں اس مسئلے پہ, ٹھیک ہے. عقیدے کی جو بھی جس میں سند کے ساتھ عقیدے بیان کیے گئے ان میں اس پہ مستقل ایک باب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ ہے, اور ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ ہر جگہ ہے یا زمین پہ ہے, ٹھیک ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں, جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ عرش پہ ہے وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ اللہ کی پاکیزگی بیان کیجیے, اللہ کی تنزیہ, اور جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ہر جگہ ہے ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ اللہ کی تنزیہ بیان کرے. ان کے ذہن میں کچھ کنفیوژنس تھے, وہ کہتے اگر ہم کہیں گے اللہ عرش پہ ہے پھر وہ ایک ڈائریکشن میں ہو جائے گا, تو وہ کیفیت کے میں تھوڑا پھنس جاتے ہیں, تو اس کے بعد وہ ان چیزوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. تو ان کا مقصد بھی اللہ کی تنزیہ بیان کرنا تھا, اور اس طبقے کا مقصد بھی اللہ کی تنزیہ بیان کرنا تھا. اگرچہ اس میں صحیح اقرب القرآن و سنہ اور اقرب الی فہم السلف یا الی منہج السلف جو قول ہے وہ یہی ہے جو ہم نے آج بیان کیا. ھذا ما عندی واللہ تعالی اعلم. اللہ ربی واحد وأنا بذلك أشهد ذا مبدئي وأصول بالرغم ممن يجحد وشهادتي